صفحہ نمبر 84 اور صفحہ نمبر 85 ہیڈنگ ہے ہمارا مالک کون ہے۔ معارف القرآن جلد اول تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے سورۃ فاتح 1 سے لے کر 7ویں آیت۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ رائٹر ہیں اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ بقرہ تک، سورۃ فاتحہ سے سورۃ بقرہ تک پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع ہیں 8 اس کے، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے ترجمہ، تشریح اور تفسیر پورے قرآن کی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ امید ہے آپ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ آج کا دوسرا ویلاگ ہے۔ ہیڈنگ ہے مالک کون ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات یہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، باخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، نیز اس کی ملکیت تو تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقت ملکیت صرف حق تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہی ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ اور فرنیچر کا مالک ہے، چشم و خدم کا مالک ہے، اور یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے وہ اسی میں مغرور و بد مست ہو گیا۔ اسی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرما دیا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ یوم ہم، اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیات میں ہے۔ یوم ہم بارزون ویخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات خدا سے صورتاً بھی مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ تینوں آیتیں آ چکی اور ان کی تفسیر میں آپ یہ بھی معلوم کر چکے کہ پہلے
دو آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے صرف دو لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم و شان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت و آخرت کا بیان بھی محض دلیل کے آ گیا ہے۔ اب چوتھی آیت کا بیان آتا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔